ہم سب کے مربی محترم حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنی کلمات جاریہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام، عزیز بچوں اور بچیاں، آج ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا یقیناً قابل رشک ہے کہ آج ایک نکاح کی مجلس منعقد ہونی ہے، اور اس موقع سے ہم سبوں کے سرپرست حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سایہ قائم فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ ساتھ میں ہمارے مہمان ڈاکٹر منور صاحب اور بھائی پرویز صاحب اور جو لوگ بھی آئے ہیں، سبوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے خوشنودی عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی باتیں ہوئی، ڈاکٹر منور صاحب کی بھی ایک جملہ یقیناً آگے ضبط سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ 8 سال انہوں نے جنت کمائی ماں باپ کی خدمت کر کے۔ عزیز بچیوں، بڑے دل کے درد کے ساتھ ہمارے منور بھائی نے کہا، وہ ہم سب کو کہنی چاہیے کہ آج ہم کچھ بھی حاصل کر لیں، لیکن بستر پہ پڑا ہوا باپ، اب بستر پہ کلہ رہی ماں ہم سے خوش نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بڑے اکابروں سے دعائیں لے لیں، لیکن منور بھائی نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو بزرگ بیٹھے ہیں اگر وہ خوش نہیں تو اللہ کا نبی خوش نہیں۔ اس لیے تعلیم کا مقصد ہونی چاہیے سب سے پہلے وہ تعلیم ہمارے جسم پہ لاگو ہو، اس تعلیم کو اپنے جسم پہ ہم نافذ کریں کہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ اگر بچیاں ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کی سیرت ہمارے سامنے رہے، انہوں کا گھر میں ان کا کردار کیسا تھا، گھر کے باہر کردار کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کردار کیسا تھا، کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے۔ اگر بچے ہیں تو بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت علی کی پرورش کسی اور نے کی، اور حضرت علی کے انتقال کے بعد تقریباً 40 گھر کا چولہا بند ہو گیا۔ آج صحیح بات یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، یہ تعلیم کا مذاق ہے۔ نہیں تو تعلیم حاصل کرنے والا اپنا بال چمار گسات کی طرح رکھے گا، پینٹ پھٹا ہوا پہنے گا۔ لڑکیاں جس کی عزت، آبرو، عفت، اس کے لیے ماں باپ اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اپنی بچی کے اوپر انگلی اٹھنا کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ انگلیاں بغیر حجاب کے، بغیر نقاب کے چاکلیٹ کھائے گی۔ خدا کی قسم یہ تعلیم نہیں ہے، یہ وریانیت ہے۔ اگر ایسا کوئی بچیاں کرتی ہے تو اللہ کے واسطے وہ تعلیم حاصل نہ کریں، آپ کو جہنم میں لے جا رہی ہے وہ تعلیم۔ آپ وہ تعلیم حاصل کریں جس سے آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کے مقام کو 4 چاند لگے۔ آپ نے بنگلور میں دیکھا ایک خاتون نقاب کا مسئلہ آیا، وہ نعرہ لگاتی رہی اور یہ کہی کہ میں دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی، حجاب کے اندر رہوں گی یا کالج میں رہوں گی۔ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن وہ نعرہ لگاتی رہی، ڈٹی رہی۔ اللہ نے اس کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، جو بچیاں کالج میں نقاب لگا کر جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں۔ بہت سارے شعبے میں کہا ٹوپی داری نہیں رکھ سکتے، ملٹری میں، آرمی میں ان لوگوں نے رکھا، اور سپریم کورٹ نے اجازت دیا۔ ہندوستان کے آئین نے ہم کو وہ موقع دیا ہے، حق دیا ہے کہ اپنی شریعت سے بھرپور رہ کر کے، عمل کر کے ہم دنیا کے جس میدان میں چاہے ہم جا سکتے ہیں۔ جب ہمیں یہ آئین نے موقع دیا ہے تو خدا را میں اپنی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے، علاقے کے لیے ایک مثال بنیے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ دیکھیے فلانے گاؤں کی لڑکی الحمدللہ
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हाथ में दस्ताना है, पाँव में मोजा है, पूरे नकाब में आती है, और घर पे आओ माँ बाप से मालूम करो तो मालूम हुआ कि घर पे तहज्जुद भी पढ़ती है। उसको तकब्बुर नहीं है कि मैं मेडिकल में हूँ तो मैं आप पैंट शर्ट पहनूंगी, नहीं। हमारे अकाबिरों की, बड़ों की सोच है कि डॉक्टर में भी हमारी मुस्लिम औरतें हो, मुस्लिम मर्द हो, इंजीनियर भी हो, दुनिया के हर शोबे में हमारा आदमी हो, लेकिन सही बात यह है कि पहले वो इंसान हो। खुदारा आप जहां कहीं भी हैं, प्रिंस भाई ने जैसे मशवरा दिया है उस तरीके से आप अमल करें और जिस लाइन में जाएं उस लाइन में कोशिश करें कि सबसे अच्छा नंबर मेरा हो इंशाअल्लाह। ये नहीं कि पास हो गए, बताया ना कि डिग्री होल्डर आप हो सकते हैं, डिग्री तो पैसे से बिकती है। पैसा खर्च कीजिए, आप वस्तानिया फौकानिया घर बैठे बॉम्बे दिल्ली वाला आलिम फाजिल बन के डिग्री लेके बैठा हुआ है, नाम लिखने नहीं आता। इसलिए खुदा डिग्री के चक्कर में नहीं, कुछ हासिल करने के चक्कर में रहिए। और ये आपका कदम घर से निकलता है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद औरतों का जितना शरीयत ने हुक्म लगाया है उस दायरे में रह करके हमको घर से बाहर निकलना है। हज जैसा मुकद्दस सफर बगैर महरम के जाने की इजाजत नहीं है, जो फर्ज है, फर्ज आयन है। और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए शरीयत इजाजत देती है कुछ शराइत के साथ, हालात के हिसाब से। इसलिए हालात के हिसाब से, शराइत के मुताबिक आप अपनी इज्जत के लिए, दूसरों के लिए नहीं, हर बच्ची अपनी इज्जत, और इज्जत के लिए तो जान देना जरूरी है। अगर कोई उंगली उठाए तो उंगली काट दी जाएगी उसकी, लेकिन कब? जब हम खुद ठीक रहेंगे तब। बच्चियों, आप अपने मकाम को पहचानिए। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद में पलने वाले बच्चे के लिए कहा है कि पहला मकतब, पहली दरसगाह, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी उसकी माँ है। और आपके कदमों के नीचे आपके औलाद के लिए जन्नत है। खुदा ना अपने कदम की हिफाजत कीजिए। अगर आपकी ये कदम बजाय जन्नत के जहन्नम में चली गई तो नस्लों का क्या होगा? इसलिए खूब जो पढ़ना पढ़िए, लेकिन इज्जत आबरू की हिफाजत के साथ। अल्लाह ताला हम सबों को अमल खैर की तौफीक फरमाए। जो ज्यादा काम कर सकता है उसको ज्यादा काम दिया जाता है। लड़के भी माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन उसको एक बाप एक माँ दीजिए। लेकिन लड़कियां शायद माँ बाप की खिदमत ज्यादा कर सकती हैं, इसलिए इनको 2 बाप और 2 माँ दी गई। सास और ससुर भी माँ बाप के दर्जे में